بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ملفوظ نمبر 214۔ پنجاب کے ایک بڑے مشہور عالم اور بزرگ دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ عاجز ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت مولانا کی دینی دعوت کا اور اس کے اصول اور طریقہ کار کا کچھ تفصیل سے ذکر کیا اور اپنے قدیم نیاز مندانہ تعلق کی بنا پر ان کو ترغیب دی اور دعا کی درخواست کی وہ اس دینی دعوت کے متعلق مزید واقفیت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اس کام کے مرکز نظام الدین میں گزارے۔ دعوت کے اصول اور طریقہ کار اور کام کی رفتار کے متعلق میری گزارش سننے کے بعد انہوں نے بڑے تاثر کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس وقت تو میں طویل قیام نہیں کر سکتا، صرف 3-4 دن کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مولانا بھی بیمار ہے، لہذا اس وقت تو صرف زیارت کے لیے حاضر ہوں گا، لیکن میں نے نیت کر لی ہے کہ جب مولانا کو صحت ہو جائے گی اور وہ کوئی اہم تبلیغی دورہ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ اس میں ساتھ رہ کر دیکھوں گا۔ یہ عاجز جب دہلی شہر سے بستی نظام الدین آیا اور حضرت کو یہ پوری گفتگو سنائی تو ارشاد فرمایا، شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے کہ وہ مستقبل میں بڑے کام کی امید بندھا کر اس چھوٹے خیر سے روک دیتا ہے جو فی الحال ممکن ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس وقت جو خیر کر سکتا ہے کسی ہیلے سے اس کو اس سے ہٹا دے، اور اس داؤ میں وہ اکثر کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر مستقبل میں آدمی جس بڑے کام کی امید باندھتا ہے بسا اوقات اس کا وقت ہی نہیں آتا۔ بڑے کاموں کی امید اکثر ضائع ہی ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف جو خیر فی الحال ممکن ہو اگرچہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو، اس میں لگنا اکثر بڑے کام تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جو خیر جس وقت جتنا میسر ہو سکے اس پر تو اسی وقت عمل کر لیا جائے اور فرصت سے فوری فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ان صاحب کو چاہیے کہ وہ پھر پر نہ رکھے، اس وقت جتنا ہو وقت دے دے، اور میری بیماری کا بالکل خیال نہ کرے۔ کسی کو کیا خبر اس بیماری میں صحت سے بدرجہ زیادہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں آنے کا یہی خاص وقت ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ وہ بزرگ اس وقت قیام نہ فرما سکے اور مستقبل کے متعلق انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ بھی پورا نہ ہوا، اور چند ہی روز بعد حضرت مولانا کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی مغفرت فرماوے اور ان کے کام کا ان کو خوب بدلہ عطا فرماوے۔ اس پر حضرت مولانا کی تمام باتوں پر مجھے ایک شعر یاد آیا، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو کہ جہاں آرا۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے وہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔